الرحمن الرحیم والمنکوحۃ، اور وہ عورت کے جس سے نکاح کیا گیا ہو نکاحً فاسداً، نکاح فاسد کے ساتھ، والموطوءۃ، اور جس سے ہم بستری کی گئی ہو بشبہۃ، شبہ کی وجہ سے، عدتہما الحیض، ان کی عدت حیض ہیں، فی الفرقۃ والموت، طلاق اور موت میں۔ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا، جب فوت ہو جائے ولد کا مالک اس سے، او اعتقها، یا اس کو آزاد کر دے، فعدتها ثلاث حیض، تو اس کی عدت 3 حیض ہیں۔ وہ عورت کے جس سے نکاح فاسد ہوا ہو، مثلاً گواہوں کے بغیر نکاح ہوا ہو، اور وہ عورت کے جس کے ساتھ شبہ کی وجہ سے صحبت ہوئی ہو، مثلاً کسی نے اپنی بیوی سمجھا اور اس سے صحبت کر لی، تو ان دونوں کی جو عدت ہے، ان دونوں کی عدت خواہ طلاق والی ہو یا وفات والی ہو، عدت طلاق اور عدت وفات دونوں حیضوں کے ساتھ ہی شمار ہوگی۔ اسی طرح ولد کا جو مالک ہے وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ اسے آزاد کر دیتا ہے، تو اس کی عدت بھی 3 حیض ہوگی۔ وہ عورت کے جس سے نکاح فاسد کے ساتھ نکاح ہوا، مثلاً بغیر گواہوں کے نکاح ہوا، یا جس سے صحبت ہوئی شبہ کی وجہ سے اپنی بیوی سمجھ کر، تو ان دونوں کی عدت خواہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو، حیض ہوگی۔ اور اسی طرح اگر ولد کا مالک فوت ہو جاتا ہے یا ولد کو وہ آزاد کر دیتا ہے، تو اس کی عدت بھی 3 حیض ہوگی۔ وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ، اور جب فوت ہو جائے چھوٹا بچہ، عن امرأتہ، اپنی بیوی چھوڑ کر، وَبِهَا حَبْلٌ، حالانکہ اس کو حمل ہو، فعدتها، تو اس کی عدت ان تضع حملها، یہ ہے کہ وہ بچہ جنے، فَإِنْ حَدَثَ الْحَبْلُ، پس اگر پیدا ہو، ظاہر ہو حمل، بعد الموت، وفات کے بعد، فعدتها 4 اشہر و10 ایام، تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ چھوٹا بچہ تھا، وہ اپنی بیوی چھوڑ کر فوت ہو گیا، یعنی وہ شوہر تھا بیوی کا، پھر وہ فوت ہو گیا، حالانکہ اس کی بیوی کا حمل بھی تھا، تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ لیکن اگر اس صغیر کی موت کے بعد وہ حمل ظاہر ہوا، تو اس کی عدت وفات، یعنی 4 مہینے اور 10 دن ہوگی۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ تھا اور اس کی بیوی تھی اور وہ فوت ہو گیا، حالانکہ اس کی بیوی کو حمل بھی ہے، تو اس کی بیوی کا جو حمل ہے، عدت ہے، وہ وضع حمل ہوگا۔ اور اگر وفات کے بعد، اس صغیر کی وفات کے بعد حمل ظاہر ہوا، تو اب اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ، اور جب طلاق دے آدمی، امرأتہ، اپنی بیوی کو، فی حال الحیض، حیض کی حالت میں، لم تعتد، نہ شمار کرے، بالحیضۃ التی، اس حیض کو، وقع فیہا الطلاق، جس میں طلاق واقع ہوئی۔ اگر حالت حیض میں طلاق دی، تو جب عدت گزارے گی تو اس حیض کو عدت میں سے شمار نہیں کرے گی جس میں طلاق ہوئی ہے، بلکہ اگلا جو حیض آئے گا اس سے اس کی عدت شمار ہوگی۔ حالت حیض میں اگر طلاق دی تو اس کی جو بیوی عدت گزارے گی اس حیض کے دوران، تو وہ حیض جو جاری ہے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے، اس کو عدت میں سے شمار نہیں کرے گی، اگلا جو حیض آئے گا وہاں سے عدت شمار کرے گی۔ وَإِذَا وُطِئَتْ، اور جب ہم بستری کر لی جائے، المعتدۃ، عدت گزارنے والی سے، بشبہۃ، شبہ کی وجہ سے، فعلیہا عدۃ اخری، تو اس پر دوسری عدت ہوگی، تداخلت العدتان، تداخل ہو جائے گا، داخل ہو جائیں گی ایک دوسرے میں دونوں عدتیں، فیکون ما تراہ، پس ہوگا وہ ہے جس کو وہ دیکھتی ہے، محتسبا منہما جمیعا، شمار کیا گیا ان دونوں سے۔ وَإِذَا انقضت العدۃ الاولیٰ، اور جب گزر جائے پہلی عدت، ولم تکمل الثانیۃ، اور پوری نہ ہو دوسری عدت، فعلیہا اتمام العدۃ الثانیۃ، تو اس پر لازم ہوگا دوسری عدت کو پورا کرنا۔ اگر کوئی عورت عدت گزار رہی تھی اور شبہ کی وجہ سے اس سے ہم بستری ہو گئی، مثلاً یہ سمجھا کہ وہ بیوی ہے اس کی، تو اب اس پر ایک اور عدت لازم ہو جائے گی، اور یہ دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، لہذا جو حیض وہ دیکھ چکی ہے وہ ان دونوں عدتوں میں سے شمار ہوگا۔
اور اگر پہلی عدت ختم ہو گئی اور دوسری عدت ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو اب دوسری عدت کو پورا کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ مثلاً اس نے 2 حیض گزارے تھے اور تیسرے حیض گزار رہی تھی، وہ طلاق بائنہ تھی، اس نے ایک مرتبہ اس کو حیض آ گیا، پھر جو ہے وہ اس طرح اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور صحبت کے بعد اس سے بھی علیحدہ ہو گئی، اس کے بعد پھر 2 مرتبہ اسے حیض آیا، تو یہ 3 حیض اب ہو گئے، یہ دونوں عدتوں میں سے شمار کریں گے۔ لہذا اب پہلے شوہر کی عدت تو مکمل ہو گئی اور دوسرے شوہر کی عدت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے چونکہ فقط ابھی 2 حیض آئے ہیں، 1 حیض رہتا ہے، لہذا 1 حیض جب اور آئے گا تو اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ وابتداء الطلاق، اور طلاق کی ابتدا ہوتی ہے فی الطلاق، طلاق میں، عقیب الطلاق، طلاق کے بعد، وفی الوفات، عقیب الوفات، اور وفات میں، وفات کے بعد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کی عدت طلاق کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے اور وفات کی جو عدت ہے وہ وفات کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے۔ طلاق کی عدت طلاق کے فوراً بعد اور وفات کی عدت وفات کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمْ، پس اگر اس کو معلوم نہ ہوا، بالطلاق او الوفات، طلاق کے بارے میں یا وفات کے بارے میں، حتیٰ مضت مدت العدت، یہاں تک کہ گزر گئی عدت کی مدت، فقد انقضت عدتها، تو تحقیق گزر گئی اس کی عدت۔ تو اگر شوہر نے طلاق دی یا شوہر فوت ہو گیا اور بیوی کو پتہ نہ چلا کہ مجھے طلاق ہوئی ہے یا میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، حتیٰ کہ عدت کی جو مدت ہے وہ گزر گئی، تو اب ہم سمجھیں گے بس اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ شوہر نے طلاق دی یا وہ وفات پا گیا اور بیوی کو طلاق یا وفات کا پتہ نہ چلا حتیٰ کہ اس کی عدت کی مدت بھی گزر گئی، تو اب اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ والعدت فی النکاح، اور نکاح میں عدت، نکاح فاسد میں عدت، عقیب التفریق بینہما، ان دونوں کے درمیان جدائی کے بعد ہوتی ہے، او عزم الواتی علی ترک وطیہا، یا ہم بستری کرنے والے کے ترک وطی پر پختہ ارادے کے بعد۔ تو اگر نکاح فاسد ہوا ہے تو نکاح فاسد کی عدت کب شروع ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ جوں ہی ان کے درمیان جدائی ہوگی تب سے عدت شروع ہو جائے گی، یا جوں ہی ہم بستری کرنے والا صحبت کا ارادہ چھوڑ دے، پکا ارادہ کر لے، تو اس وقت سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ نکاح فاسد ہوا تو اس کی عدت کب شروع ہوگی؟ جوں ہی تفریق ہو جائے ان دونوں کے درمیان تب عدت شروع ہو جائے گی، یا جوں ہی اس کا جو شوہر ہے وہ عزم کر لے ترک وطی پر تو اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ وعلی المبتوتۃ، اور طلاق بائنہ والی عورت پر، والمتوفی عنہا زوجہا، اور وہ عورت کے وفات پا جائے اس سے اس کا شوہر، اذا کانت بالغۃ، جبکہ ہو بالغ مسلمان، الاحداد، سوگ منانا ہے، والاحداد، اور احداد یہ ہے، ان تترک الطیب، کہ چھوڑ دے خوشبو کو، والزینۃ، اور زینت کو، والدہن والکحل، اور تیل لگانا اور سرما لگانے کو، الا من عذر، مگر عذر کی وجہ سے، ولا تختصب، اور نہ رنگے اپنے آپ کو، بالحناء، مہندی کے ساتھ، ولا تلبس ثوبا، اور نہ پہنے کپڑا، مصبوغا، جو رنگا ہوا ہو، بعصفر ولا بورس ولا بزعفران، عصفر کے ساتھ، نہ ورس کے ساتھ اور نہ زعفران کے ساتھ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کو طلاق بائنہ ہو جائے یا جس عورت کا خاوند وفات پا جائے، اس پر اگر وہ بالغ مسلمان ہے تو اس پر سوگ لازم ہے۔ سوگ یہ ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار نہ کرے، تیل نہ لگائے، سرما نہ لگائے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو عذر کی بنا پر تیل اور سرما لگا سکتی ہے، باقی مہندی نہ لگائے، عصفر، ورس اور زعفران کے ساتھ رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے۔ جس عورت کو طلاق بائنہ ہو یا اس کا شوہر وفات پا گیا ہو، اگر بالغ مسلمان ہے تو اس پر سوگ لازم ہے۔ سوگ یہ ہے کہ زیب و زینت اختیار نہ کرے، تیل اور سرما نہ لگائے۔ ہاں اگر عذر ہو تو تیل اور سرما لگا سکتی ہے،
باقی مہندی نہ لگائے، ایسا کپڑا نہ پہنے جو اصفر، ورس یا زعفران کے ساتھ رنگا ہوا ہو۔ ولا احداد، اور کوئی سوگ نہیں ہے، علی کافرۃ، کافرہ عورت پر، ولا صغیرۃ، اور نہ صغیرہ پر، وعلی الامۃ الاحداد، اور باندی پر لازم ہے سوگ۔ باقی کوئی عورت اگر کافر ہے یا چھوٹی بچی ہے، بالغہ نہیں ہے، تو اس پر کوئی سوگ نہیں ہے، البتہ باندی پر سوگ منانا لازم ہے، باندی کے لیے سوگ لازم ہے۔ اگر کوئی بیوی ایسی ہے کہ جو کافرہ ہے یا صغیرہ ہے تو اس پر سوگ لازم نہیں ہے، اور البتہ اگر باندی ہے تو اس پر سوگ ہوگا۔ وَلَيْسَ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، اور نہیں ہے نکاح فاسد کی عدت میں، ولا فی عدت ام الولد، اور نہ ام ولد کی عدت میں، احداد سوگ۔ نکاح فاسد ہوا یا ام ولد کی عدت ہے تو اس عدت میں احداد اور سوگ نہیں ہوتا۔ نکاح فاسد کی عدت ہے یا ام ولد کی عدت ہے، اس میں کوئی سوگ نہیں ہوتا۔ ولا ينبغي، اور مناسب نہیں ہے، ان تخطب، کہ نکاح کا پیغام دیا جائے، المعتدۃ، عدت گزارنے والی کو، ولا بأس بالتعریض فی الخطبۃ، اور کوئی حرج نہیں ہے اشارتاً نکاح کا پیغام دینے میں۔ کوئی عورت عدت گزار رہی ہے تو اس کو صراحتاً نکاح کا پیغام نہ بھیجا جائے، البتہ اشارتاً نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ کوئی عورت عدت گزار رہی ہے تو اسے صراحتاً تو نکاح کا پیغام نہ بھیجا جائے، البتہ اشارتاً بھیجا جا سکتا ہے۔